احمد اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اس کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی انتہا ہی نہیں، لائق حمد تیری ذات کہ معبود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو، اور دور اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، دور اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، دور اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ سامعین و ناظرین، ABC نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کے پروگرام تابندہ ستارے سے آپ کا میزبان محمد فرحان گوہر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان، ممتاز مذہبی سکالر، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی توحید احمد توحیدی ہزاروی صاحب، ریسرچ سکالر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، جن کا تعلق عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلام آباد سے ہے، اور آپ جامعہ اسلام آباد کے شعبہ درس نظامی کے مدرس بھی ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو اسلام آباد میں مہمان موجود ہیں محترم المقام عظیم مداح رسول، بلبل چمنستان رسالت، قاری شعیب اختر قادری صاحب، جن کا تعلق عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی درسگاہ جامعہ حیدریہ غوثیہ سے ہے۔ قبلہ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ABC نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنے پروگرام تابندہ ستارے کے سامعین کے لیے نعت شریف پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں قبلہ محترم فرحان گوہر ہزاروی صاحب کا کہ جن کی وسادت سے آج حاضری ہو رہی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ABC نیوز کو اللہ رب العالمین مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے سبحان اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا
درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ جنہیں تمہاری محبت نے فراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے فراز کیا آقا تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں دور حضور سے یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے
کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، وہ دیکھو سامنے سرکار آئے بیٹھے ہیں، وہ دیکھو سامنے سرکار آئے بیٹھے ہیں، در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ اور مقطع سنیے، نصیر ہمیں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہمیں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کے مشکور ہیں۔ اور اب جو ABC نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے تابندہ ستارے میں موضوع زیر بحث ہوگا، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اولاد کی تربیت۔ یہ وہ سیرت ہے کہ جس سیرت کا مطالعہ کر کے شاعر کا دل دیوانہ وار یہ پکار اٹھتا ہے کہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، ماہ و مہر کو تابندگی بخشی۔ وہ نبی کہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، جہاں کو نیکیوں سے بھر دیا، بلندی اور پستی پر نیکی کے پھولوں کی بارشیں کی، دنیا کو اپنے انوار سے بکائے نور کر دیا۔ کائنات جس کی تبسم آفشانی کا پر لیے ہوئے ہے، صحرائے عرب جس کی عطر آفشانیوں سے آج تک مشکبار ہے، قرآن جس کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے۔ آئیں اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جانتے ہیں اپنے مہمان مفتی توحید احمد توحیدی ہزاروی صاحب سے۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ جب اولاد کی قبل از پیدائش، جو پیدا ہونے سے قبل اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے سیرت النبی کی روشنی میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے ABC کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم جناب حافظ محمد فرحان گور ہزاروی صاحب کا، کہ جن کی وساطت سے آج میں ABC کے اس پروگرام میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، عمر، اخلاص، عزت میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم سامعین کرام، آپ نے ایک بڑا جو ہے وہ جاندار سوال کیا، اور آج کے وقت کی یہ ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جو ہے قبل از پیدائش بچے کی کیسے تربیت کی جائے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب
ازدواجی زندگی کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس عورت کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے؟ بے شک میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح النساء لاربعین کہ عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہن ولحسبہن ولجمالہن ولدینہن فاظفر بذات الدین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لمالہن اس کا مال دیکھ کر، ولحسبہن اس کا حسب نسب دیکھ کر، ولجمالہن اور اس کا حسن و جمال دیکھ کر، ولدینہن اور اس کا دین دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین کہ تم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرو دیندار والی کے ساتھ، دین کے ساتھ تم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرو۔ تو ایک بیوی کا نیک صالح ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جب بچے کے اس حمل کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس مرحلے میں بھی بچے کی اس شخصیت پر کئی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب یہ حالت آ جائے تو اس وقت عورت کو اپنے خیالات اور افکار کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ بے شک خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، اس وقت آپ کی عمر 4 برس کی تھی۔ آپ جب اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو، تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور 15 پارے پڑھ لیے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب 15 پارے پڑھے تو استاد پریشان کہ بیٹا یہ 15 پارے آپ نے کہاں پر پڑھے ہیں اور کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ان 15 پاروں کو یاد کر لیا تھا۔ تو یہ قبل از پیدائش بچے کی تربیت پر جو ہے یہ شخصیت پر کافی اثر انداز جو نتائج ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اس لیے یہ دوران جو ہے یہ ماں کو پاکیزہ حالت میں گزارنا چاہیے، نماز روزہ تلاوت قرآن کا معمول بنانا چاہیے، اور نیک افکار تاکہ رکھے گی اور اپنے افکار و خیالات کو پاکیزہ رکھے گی، اس کے ساتھ جو ہے اس بچے کی شخصیت اچھی اور اعلیٰ ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر ایک عورت اس دوران جو ہے وہ تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی کرے گی تو اس برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے جو آنے والے جو مراحل ہیں ان میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا، اور بچے جو ہیں وہ نیک صالح بنیں گے۔ اگر اس دوران اگر اس نے ویڈیو ڈرامے یا اس طرح دیکھ کر جو ہے فحاشی بے حیائی کو دیکھ کر ہی ان لمحات کو گزارا تو اس کے یہ اثر جب بچے بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت اس کا اثر دکھائی دیں گے۔ اس لیے میری سننے والی ماؤں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ جب یہ ایام آئیں تو نماز تلاوت قرآن سے اپنی جان چھڑایا نہ کریں، بلکہ اس دوران جو ہے وہ تلاوت قرآن نمازوں کی پابندی کیا کریں، اور ذکر اذکار اور لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب اس طرف آئیں کہ قبل از پیدائش تو آپ نے بیان فرمایا، بعد از پیدائش والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ بعد از پیدائش بھی اس مرحلے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حصے کو بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک بچہ سید اور سردار رہتا ہے، اور 7 سال کے بعد کہ 14 سال تک بچہ غلام رہتا ہے، اور 14 سے 21 سال تک جو بچہ جو ہے یہ وزیر رہتا ہے۔ اس کی تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ 7 سال تک یعنی کہ بچہ سید سردار رہتا ہے، اس سے اتنی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، اور جو پیدائش کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ بچے کے کان میں اذان دینا ہے، تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلی جو چیز جائے وہ اللہ کا ذکر جائے، اللہ کا نام جائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور اذان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض احباب جو ہے وہ محلے میں جو ہے مولوی صاحب کو تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جس بندے کو اذان یا اقامت آتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دے، تاکہ وہ جو سب سے پہلی چیز سنے وہ اللہ کا ذکر سنے۔ اس کے بعد 7ویں دن تک بچے کا جو ہے وہ سر کے بال بھی منڈوانے چاہیے، اور اس کا نام بھی رکھنا چاہیے، اس کا عقیقہ بھی کروانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادگان کے جو ہے وہ 7ویں دن نام بھی رکھے تھے، عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا تھا، یہ سنت ہے۔ اگر بے کسی شک عقیقہ کرنا سنت ہے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ والدین کو اولاد کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ بریک کے بعد ابھی نہیں
ایک مرتبہ پھر آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس مرتبہ پھر میں قاری شعیب اختر قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ABC نیوز کے پلیٹ فارم سے تابندہ ستارے کے سامعین کے لیے نعت شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود طاہر سدرا، حدود طاہر سدرا، حضور جانتے ہیں، 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 کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، کیونکہ تمام در کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام در کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، کیا
کہ جانتا ہے خدایا کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری شعیب صاحب، آپ احباب کے سامنے نعت شریف پیش فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت آواز و ساز کے ساتھ۔ اسی آواز و ساز کی بدولت ملک پاکستان کے مقابلہ قرأت و نعت کو اپنے نام کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اب میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو نام جو رکھتے ہیں ان کے نام کیسے رکھیں، اور بعض والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے فلاں نام رکھا تھا، فلاں مصیبت آئی اس وجہ سے اس کا نام چینج کیا، یا فلاں نام باری ہو گیا۔ کیا ایسی بھی کوئی سیرت النبی کی روشنی میں بات ہے؟ جی، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کئی سوال آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام جو ہے وہ انبیاء کے ناموں پہ رکھا کرو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب ناموں سے زیادہ محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام ہیں، اور جو اچھے نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور جو مکروہ اور قبیح نام ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرب نام بتایا اور ایک حمام تھا۔ ایک خاتون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اس کا نام آسیہ تھا، اور آپ نے اس کا نام تبدیل فرما کے جمیلہ نام رکھا۔ تو اب ایسے نام جو شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناموں کو تبدیل فرمانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اچھے ناموں کی تلقین بھی فرمائی کہ ان ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے فرمائیں کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہو گئی ہے، اور بعض والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو تو اس طرح کی جھڑک کر بلاتے ہیں۔ کیا اس طرح بھی والدین کی یہ جھڑک بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بچوں کے کئی طرح کے معاملات ملتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ واضح نصیحت فرمائی۔ ایک جو بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین سے ہی تربیت لیتے ہیں، اور جس طرح کا والدین ان کے ساتھ رویہ پیش کرتے ہیں اسی طرح وہ اس میں پروان چڑھتے ہیں اور آگے اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی والدین جو ہے وہ اولاد کو ڈانٹتے ہیں، اس طرح تو میں جو الفاظ پکارتے ہیں، تو والدین کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اچھے لہجے میں پکارنا چاہیے۔ اب یہ پھر اولاد پہ آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب بچے کا کون سا سٹیج ہے، کس مرحلے میں اس کی کیسے تربیت کی ہے۔ اب کبھی بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اشارے سے سمجھ جاتا ہے، بعض ٹائم بچے کو جو ہے وہ پھر کھل کے بات سمجھانا پڑتی ہے، اگر پھر بھی بچہ نہ سمجھے پھر ڈانٹ ڈپٹ، پھر مار کا آتا ہے، جس طرح آپ مطلب کہ مار ایک آخری سٹیج ہے، آخری سٹیج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، اور جب 10 سال تک پہنچ جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو بھی، لیکن اس مار سے یہ نہیں آپ اس پہ ظلم تشدد کریں، بربریت کریں، صرف اتنی حد تک ہو کہ اس کو سبق آ جائے اور جو بھولا وہ سبق ہے وہ اس کو یاد۔ بے شک قبلہ مفتی صاحب، یہ تو فقہ کی کتابوں میں یہاں تک کیا آتا ہے کہ اسے ہاتھ سے مارا جائے، چھری وغیرہ سوٹی سے لکڑی سے نہ مارا جائے، ایسی چیز جس میں تشدد نہ ہو۔ آپ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی آپ جو ہے وہ اعلیٰ ہاتھ یا جو بھی معمولی سا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں بھائی اس میں ظلم تشدد کریں، بچوں کی جو ہے وہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں، تو یہ مناسب نہیں ہونا، یہ جائز ہے۔ بے شک قبلہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں
کہ آج کل یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد کو جوانی کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تو یہ اپنی اولاد کی جوانی میں کیسی تربیت کرے سیرت النبی کی روشنی میں، تاکہ ہمارے نوجوان نسل تباہی کی طرف نہیں بلکہ دین متین کے راستے پر چلے۔ جب بچے کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے 7 سال تک سید اور سردار ہوتا ہے، اس 7 سے 14 سال تک وہ جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، وہاں پہ جو 7 سے 14 سال کی یہ عمر ہے، اس میں جو آپ بچے کی تربیت کریں گے وہ 14 سال کے بعد بچہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا۔ اگر آپ کے دینی معاملات میں اچھی تربیت کریں گے تو بچہ آپ کا نیک صالح اور فرمانبردار بنے گا۔ اگر اس دوران آپ نے بچے کو چھوڑ دیا، بعض اوقات والدین کہتے ہیں ابھی میرے بچے کی عمر نہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے، بڑا ہو کے پڑھ لے گا، لیکن جب چھوٹا ہو اس کو سمجھایا نہیں جاتا تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ان کے گلے پڑ جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو جو ہی بچہ بالغ ہونے کے بلوغت کے قریب آئے تو اس کے اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کیا کرے، نماز تلاوت اس طرف پابندی کروایا کریں تاکہ اس کی آنے والی زندگی آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ نوجوان اگر جو عبادت کرتا ہے اور اس حال میں جو ہے وہ جوان ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو جس طرح ماں باپ اچھی تربیت کریں گے، جس طرح ماں باپ کو بے اولاد کی جو ہے یہ ذریعہ معاش کی فکر رہتی ہے، میرا بیٹا 2-3 دن ہو گئے نوکری پہ نہیں گیا، بڑی ان کو فکر لائق ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ دینی معاملات کے اندر بھی فکر کریں۔ اور جس طرح ایک بچے کی سرکاری نوکری کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اچھی تعلیم کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے نے ابھی میٹرک نہیں کیا، ابھی ایف اے نہیں کیا، ایف ایس سی نہیں کیا، تو اس حوالے سے بھی والدین پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی والدین کو پریشان ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے نے جو ہے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے بیٹے نے تلاوت قرآن کیوں نہیں کی، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اس نے ابھی تک قرآن کریم مکمل کیوں نہیں کیا، دین کی باتیں کیوں نہیں سیکھی۔ اس طرح بھی ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ فرمائیں کہ وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، والدین کے آگے تو چڑھا کرتی ہے، ان کے لیے شریعت مصطفیٰ کیا حکم ارشاد فرماتی ہے؟ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ بات کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اف تک بھی نہ کہو، ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں سیدھی بات بھی نہ کرو، اگر آپ حق پر بھی ہو پھر بھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، بلکہ اپنی جو ہے وہ بات آواز کو پست رکھا کرو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ماں باپ کے سامنے پیش آیا کرو۔ اب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا جتنا بھی زور لگاتا ہے معاشرے میں اس کے بڑا چرچا ہوتا ہے، ہمارا بیٹا بڑا جو ہے وہ اچھا ہے، محلے والے پڑوسی جو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا سارا زور آگے جو ہے وہ ماں باپ کے آگے چلتا ہے، اس کی جتنی بھی زبان کی جتنی بھی وہ آگے تیزی ہے وہ ماں باپ کے آگے چلتی ہے، جتنا بھی اس کا زور ہے وہ ماں باپ کے آگے چلتا ہے۔ دوستوں میں دیکھیں تو بڑا اچھا ہے، بڑا عاجز ہے، لیکن وہ ماں باپ کے سامنے بڑے زور کے ساتھ اور اس طرح کلامی کرتے ہوئے پیش آتا ہے۔ یاد ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا والد اس سے ناراض ہے، والدین ناراض ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کی ریاضت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں اور جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیے، یہ تو اف ولا تنہرہما، یہاں پہ تو یہ ہے کہ اف کا لفظ تک نہ کہو، کئی اولاد ایسی ہے جو اپنی والدین کو آنکھیں نکالتی ہے، اس طرح کا جو نافرمانی میں یہ جو اشارے تن کرتی ہے، کیا اس سے بھی منع کیا گیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اسی آیہ مقدسہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام جو ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائے اس کا کرنا اولاد کے لیے حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی کام بھی ہو، جائز کام بھی ہو جو ماں باپ کی طبیعت پر گراں گزرے، سوائے جو ہے ایسے امور جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی ایسا کام ہو جن سے ماں باپ کو اذیت پہنچے تو اولاد کے لیے کرنا حرام ہے۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت نکالا ہمارے لیے، ABC نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ آئے اور ہمارے تابندہ ستارے پروگرام کے سامعین کو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے سب سے پہلے قبل از پیدائش کی طرف گئے، پھر قبلہ مفتی صاحب نے بعد از پیدائش کی طرف گئے، پھر قبلہ مفتی صاحب نے والدین کو ناموں کا بتایا کہ کیسے رکھا جائے۔
یقیناً آج کا ہمارا پروگرام بحمدہ تعالی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے امت مسلمہ، اے امت مصطفیٰ، آؤ اسوہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں، آؤ اسوہ محمد مصطفیٰ کو حرز جاں بنا لیں، اور اے نوجوانوں آؤ والشباب فی اطاعت اللہ کے پیکر بن جائیں، تاکہ امت مسلمہ تحت الثری کی گہرائیوں سے نکل کر پھر سے اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو لے۔ اور احباب ذی وقار، آپ اپنے پروگرام کے تابندہ ستارے کے میزبان محمد فرحان گوہر کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ کے پروگرام تابندہ ستارے میں بہت جلد نئے تابندہ ستاروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے والسلام مع الاکرام۔